کہتے ہیں ہر انسان کے اندر دو بھیڑے ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا دوسرا برائی کا، لیکن غالب وہی رہتا ہے جس کو ہم کھاتے پلاتے ہیں۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں اور جلدی مان جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں۔ جب تک تمہاری ماں کے ہونٹ تمہارے لیے دعا کے لیے مل رہے ہیں تو تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ ضروری نہیں ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے، کیونکہ ترازو صرف وزن بتاتا ہے، معیار نہیں۔ بزدل ہمیشہ اپنوں سے لڑتا ہے، دشمنوں سے نہیں۔ جو دو گے وہیں لوٹ کے آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ اللہ سے کبھی مانگنے لگو تو اوقات دیکھ کر نہیں، بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ زندگی کو جینا پڑتا ہے، اپنے لیے کم اور اپنوں کے لیے زیادہ۔ انسانی سمجھ کا معیار بس اتنا ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو ناراض، اور اگر شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچے عمل کر دینا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔ اگر آپ کو کچھ چاہیے تو آپ کو مل سکتا ہے، بس آپ کو اپنے اوپر بہت زیادہ یقین رکھنا ہے۔ میں لوگوں کو ہمیشہ یہ نصیحت کرتا ہوں، انتظار مت کرو جوانی میں کچھ بڑا کرو جب آپ کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اس بات کو ہمیشہ دماغ میں رکھو۔ ماضی پر افسردہ ہونے کی بجائے مستقبل کو تعمیر کریں۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا کو بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ کسی اور کی طرح بننے سے بہتر ہے کہ تم ایک اپنی پہچان بناؤ۔ آپ کی حیثیت کیا ہونی چاہیے یہ آپ نے طے کرنا ہے، کسی اور نے نہیں۔ محنت نہ کرنے کے باوجود بھی بہت زیادہ امیدیں رکھنا ناکارہ لوگوں کی نشانی ہے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے، اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ اگر آپ تتلیوں کا پیچھا کرنے میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں تو وہ اڑ جائیں گی، لیکن اگر آپ اپنا وقت ایک خوبصورت باغ بنانے میں صرف کریں تو تتلیاں آپ کے پاس آئیں گی۔ بے پرواہ ہو جاؤ، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اتنا غرور مت کرنا اے انسان، ذرا سوچو، جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ بعض اوقات بہت کچھ جانتے ہوئے چپ رہنا حکمت میں شمار ہوتا ہے۔ سننے والا ہمیشہ خوش رہتا ہے، بولنے والا آدمی ہر وقت ناخوش رہتا ہے۔ زندگی مختصر ہے، اپنے کام پر بہت زیادہ دھیان بھی مت دیجیے، زندگی سے لطف اندوز ہوں۔ اپنی پریشانیوں کو مکمل طور پر ختم کریں، ایسا نہ ہو کہ وہ انتقام کے ساتھ واپس آئیں۔ لوگوں کے نتائج پر توجہ دیں، ان کے ارادوں پر نہیں۔ میں ان سب لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری مدد نہیں کی، آج انہی کی بدولت میں نے سب کچھ خود کیا۔ ہر چیز مزایا ہی دکھائی دیتی ہے جب تک وہ کسی دوسرے کے ساتھ ہو رہی ہو۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو مت سمجھیں کہ یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ لوگ برا بننا تو پسند کرتے ہیں مگر برا کہلوانا برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر تقدیر کا تعلق ہاتھ کی لکیروں سے ہے تو میری قسمت میرے ہاتھ میں ہے۔ تجربے سے معلوم ہوا ہے کہ لوگ اخلاص اور دیانت کے بہت دشمن ہیں۔ وہ گھر ہزار سد تحسین کے قابل ہے جس میں روزانہ صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ مسلمان کی حقیقی اساس توحید اور ختم نبوت کے عقیدے پر ہے۔
مسلمان کے لیے جائے پناہ صرف قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کو صرف پڑھا نہ کرو، سمجھا بھی کرو۔